بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے یوٹیوب چینل کے تمام ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری یہ ویڈیو ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی جو حضرت صالح علیہ السلام کا معجزہ تھی اس سے متعلق ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم نے حضرت صالح علیہ السلام سے یہ مطالبہ کیا کہ اگر آپ دعوی پیغمبری میں سچے ہیں تو اپنی نبوت کی سچائی کے طور پر اپنے رب سے کہیں کہ اس پہاڑ کی سخت چٹان سے ایک بچہ دینے والی ایک اونٹنی نکال کر دکھائیں۔ اگر ایسا کر دکھایا تو ہم سب آپ پر ایمان لے آئیں گے۔ یعنی انہوں نے حضرت صالح علیہ السلام سے ان کی پیغمبری کے ثبوت کے لیے معجزہ طلب کیا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں اونٹنی نکالنے کی دعا فرمائی اور اللہ رب العزت نے کافروں پر اتمام حجت کے لیے اس پتھریلی چٹان سے ایک موٹی تازہ گھابن اونٹنی چٹان کو چیرتے ہوئے نکال دی اور اس اونٹنی نے ظاہر ہوتے ہی ایک بچے کو جنم دیا۔ لیکن یہ کافر لوگ اس پر بھی حضرت صالح علیہ السلام پر ایمان نہیں لائے اور اپنی ہٹ دھرمی پر قائم رہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اگر ایمان کی سعادت سے تم محروم ہی رہنا چاہتے ہو تو تمہاری مرضی، میں تمہیں ہدایت پر مجبور نہیں کر سکتا، مگر یہ خیال رکھنا کہ یہ اونٹنی جو تمہارے مطالبے پر معجزانہ طور پر پیدا کی گئی ہے، اس کے کھانے پینے کے معاملے میں اس کے سامنے مت آنا اور اسے کسی قسم کا کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش نہ کرنا، ورنہ تم عذاب خداوندی سے نہیں بچ سکو گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کے تمام افراد کو تنبیہ فرمائی کہ دیکھو، یہ اونٹنی اللہ نے تمہارے مطالبے پر اپنی قدرت سے ظاہر فرمائی ہے اور اللہ نے تمہارے لیے یہ دستور مقرر فرمایا ہے کہ پانی پینے کی باری مقرر ہوگی۔ ایک دن یہ اونٹنی پانی پیے گی اور ایک دن اس اونٹنی کا ناغہ ہوگا اور ایک دن ساری قوم اور اس کے سارے مویشی پانی پیئیں گے۔ اور خبردار کوئی شخص اس اونٹنی کو اذیت نہ پہنچائے ورنہ اس کا انجام تمہیں بھگتنا ہوگا۔ قوم نے اس حیرت انگیز معجزے کو دیکھ کر بھی ایمان قبول نہیں کیا، لیکن چونکہ اسے مان گئے تھے کہ یہ واقعی یہ اونٹنی اللہ کی امانت ہے، اس لیے اسے نقصان پہنچانے سے باز رہے۔ اور یہ طریقہ جاری رہا، ایک دن وہ اونٹنی پانی پیتی اور دوسرے دن ان کے مویشیوں کی باری ہوتی اور وہ اونٹنی اور اس کا بچہ بغیر کسی روک ٹوک کے چراگاہوں میں چرتے پھرتے اور آرام سے رہتے۔ لیکن آہستہ آہستہ یہ بات انہیں ناگوار محسوس ہونے لگی اور یہ لوگ اس اونٹنی سے نجات پانے کے لیے خفیہ طور پر مشورے کرنے لگے اور کہنے لگے کہ اس باری والی مصیبت سے ہمیں نجات ملے، کیونکہ ہمارے لیے یہ شرط ناقابل برداشت ہے کہ پورا دن ہم اس اونٹنی کی وجہ سے چارہ اور پانی سے محروم رہیں۔ اور انہوں نے اس اونٹنی کی ہلاکت کا سوچا، لیکن اس کام کے لیے آگے بڑھنے کی کسی میں ہمت نہیں ہوئی اور کسی کو ناقۃ اللہ یعنی اللہ کی اونٹنی کو ہلاک کرنے کی جرت نہیں ہوئی۔ لیکن دو حسین و جمیل مالدار عورتوں نے یہ پیشکش کی کہ جو شخص بھی اس اونٹنی کو ہلاک کرے گا تو وہ اس سے شادی کریں گی۔ اس کام کے لیے دو شخص تیار ہوئے اور انہوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ وہ دونوں رات کے وقت ہی اس اونٹنی کی راستے میں چھپ کر بیٹھ جائیں گے اور جب اونٹنی ادھر سے گزرے گی تو ہم اس پر حملہ کر کے اسے ہلاک کر دیں گے۔ اور کچھ لوگوں نے بھی ان کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا۔ غرض انہوں نے ایسا ہی کیا اور اس طرح سے سازش کر کے انہوں نے اونٹنی کو قتل کر دیا۔ اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے یہ مشورہ کیا کہ رات کو ہم لوگ ایک دم سے حملہ کر کے حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے اہل و عیال کو بھی قتل کر دیں گے اور ان کی قوم اور قبیلے کے لوگوں کو قسمیں کھا کر یقین دلائیں گے کہ یہ کام ہمارا نہیں ہے، اور اس طرح سے انہیں مطمئن کر دیں گے۔ اور اونٹنی کے ہلاک ہوتے ہی اس کا بچہ چیختا چلاتا پہاڑ پر چڑھ گیا اور پہاڑی کے اندر ہی غائب ہو گیا۔
حضرت صالح علیہ السلام کو اونٹنی کی ہلاکت کا پتہ چلا، انہوں نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا اور آبدیدہ ہو کر ان سے فرمانے لگے کہ بدبخت قوم، آخر تم سے صبر نہ ہو سکا اور اللہ کی اونٹنی برداشت نہ کر سکے، اب 3 دن تک انتظار کرو، تم پر ایک نہ ٹلنے والا عذاب آنے والا ہے جس سے تم ہمیشہ کے لیے تہس نہس ہو جاؤ گے۔ علامہ آلوسی علیہ رحمہ نے تفسیر روح المعانی میں لکھا کہ قوم سمود پر عذاب آنے کی نشانیاں اسی دن سے ظاہر ہونا شروع ہو گئی کہ پہلے روز ان سب کے چہرے زرد پڑ گئے، جیسا کہ خوف کی حالت میں عام طور پر ہوا کرتا ہے، اور دوسرے روز ان کے چہرے سرخ رنگ کے ہو گئے، یہ خوف کا دوسرا درجہ تھا، اور تیسرے روز ان بدبخت کے چہرے سیاہ ہو گئے اور ان پر تاریکی اور نحوست چھائی ہوئی تھی، اور یہ خوف اور دہشت کا تیسرا درجہ ہے، جس کے بعد موت ہی درجہ رہ جاتا ہے جو انہیں اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہے۔ اور ان کیفیتوں سے یہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ انہیں حضرت صالح علیہ السلام کے سچا ہونے کا پورا یقین ہے، اور اس طرح سے وہ 3 دن تک مر کر اور جی کر موت سے ہمکنار ہو گئے۔ بہرحال 3 روز کے بعد وہ ہولناک عذاب آ پہنچا، اور ایک ہیبت ناک درخت آواز نے ہر شخص کو اسی حالت میں ہلاک کر دیا جس حالت میں وہ تھا۔ قرآن کریم نے اس قصے کو اس طرح بیان کیا کہ قال هذه ناقۃ لها شرب ولکم شرب یوم معلوم ولا تمسوها بسوء فیأخذکم عذاب یوم عظیم فعقروها فاصبحوا نادمین فاخذهم العذاب ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرهم مؤمنین۔ یہ اللہ کی ظاہر کردہ اونٹنی ہے، ایک دن پانی پینے کا اس کے لیے مقرر ہے اور ایک دن تمہارے مویشیوں کے لیے ہے، دیکھو اسے کوئی تکلیف نہ پہنچانا ورنہ تمہیں ایک بڑے دن کا عذاب آ پکڑے گا۔ پھر انہوں نے اس اونٹنی کے پاؤں کاٹ دیے اور انہیں ندامت اٹھانا پڑی کہ انہیں عذاب خداوندی نے آ پکڑا۔ ان کے عذاب کے اندر ایک عبرت تھی اور زیادہ تر لوگ ان میں مومن نہیں تھے۔